آرزو کے دیے، KLF لندن ادبی میلے کی جھلکیاں۔ شارق علی۔ ایمبینکمنٹ کے انڈر گراؤنڈ اسٹیشن سے باہر نکل کر پہلے تو بہت سی سیڑھیاں چڑھیں، پھر دریائے تیمز کو عبور کرتے فولادی رسیوں سے لٹکتے کوئی 2 فرلانگ لمبے پیدل پل پر چلنے لگا تو 20 مئی 2017 کی خوشگوار صبح کی نکھری ہوئی دھوپ اور نیلے آسمان میں تیرتے بادل کے ٹکڑے بھی میرے ساتھ چلے۔ نیچے دریا کا سینہ چیرتی چھوٹی بڑی کشتیاں تھیں اور پس منظر میں لندن کی قدیم اور جدید عمارتوں کا حسین امتزاج اور دریا پھلانگتے دلکش پل۔ میری منزل ساؤتھ بینک تھی۔ اس علاقے کو جدید لندن کا قدیم قصہ خانی سمجھیے۔ آج یہاں رائل فیسٹیول ہال میں دور دراز سے آئے مسافر اور لندن میں بسے پاکستانیوں کو اپنے ملک کی محبوب گزشتہ کی طرح پہلو بچاتی تاریخ اور ثقافت کا 70 سالہ جشن منانا تھا۔ زرد پتوں کے بن پر 4000 میل کی دوری سے محبت بھری نگاہ ڈالنی تھی، فکری اور تخلیقی اظہاریوں اور دلسوز سماعتوں کے وسیلے سے۔ اس ادبی میلے کے نمایاں میزبان تھے کراچی لٹریری فیسٹیول KLF کے آصف فرخی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس OUP کی امینہ سید، بلومزبری پاکستان کے نادر چیمہ اور ان کے دیگر ساتھی۔ 2010 میں کراچی سے شروع ہوا KLF کا سفر آج لندن میں ایک نئی ادبی روایت کا آغاز کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ دن بچھڑے دوستوں اور ان کے ساتھ گزارے طالب علمی کے حسین دنوں کو یاد کرنے کا خوش کن موقع بھی تھا۔ میں اتنا ہی پرمسرت تھا جتنا کرتبوں، کھلونوں اور کھانوں سے سجے میلے کی سمت بڑھتا کوئی بچپن۔ 1951 میں قائم ہوا ساؤتھ بینک سینٹر برطانیہ میں ادب، فنون لطیفہ اور ثقافتی دلچسپیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ تھیٹر، رقص، موسیقی، ادب اور مذاکرے، سالانہ 5000 تقریبات اور تقریباً 60 لاکھ لوگوں کی ذہنی دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے یہاں ہر دم کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ KLF اس بار الکیمی کے اس 11 روزے میلے کا حصہ بنا، جس کا مقصد جنوبی ایشیا اور برطانیہ کے مابین ثقافتی رشتوں کا جشن منانا تھا۔ OUP کی روایت اور فلسفہ عالمی فروغ علم، درس و تدریس اور اشاعت کے ذریعے سے حصہ بٹانا ہے۔ 1478 میں پہلی کتاب چھاپنے والا آکسفورڈ پریس آج 53 ملکوں میں 90 سے زیادہ زبانوں میں کتابیں چھاپنے میں مصروف ہے۔ میں ہال میں داخل ہوا تو آصف فرخی، پروفیسر کامران اصغر علی، حارث خلیق اور ڈاؤ کے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ دل کھل اٹھا۔ افتتاحی تقریب میں محمد حنیف نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں آنکھیں نم کرتی باتیں کیں اور تقسیم کے ان اندھے کنوؤں کو یاد کیا جو ہمارے بزرگوں کی عزت و ناموس کا آخری سہارا تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اقلیتوں، عورتوں اور عام انسانی حقوق کی پامالی کے یہ اندھے کنویں تو آج بھی ہمارے صاحب اقتدار کی دسترس اور استعمال میں ہیں۔ پورے دن پاکستانی ادب، تاریخ اور ثقافت کے مختلف پہلو زیر بحث آئے۔ مذاکرے، غیر رسمی خیال آرائی، سترنگی مشاعرہ اور خالد انم اور خماریاں کی ولولہ انگیز موسیقی نے اپنا رنگ خوب جمایا۔ آصف فرخی کی فکر انگیز پڑھی لکھی باتیں اور تجربہ کار نظامت، حارث خلیق کا زور خطابت اور ایلیپو کو یاد کرتی دکھ بھری نظم، باسر کاظمی کی خوبصورت غزل، عشرت آفرین کی منفرد نظم، خون کے آنسو رلاتی پشتو، پوٹھوہاری اور سندھی نظمیں، پروفیسر کامران اصغر علی کا علمی، تحقیقی اور کراچی کی محبت سے سرشار اظہار خیال، تقسیم کا دکھ لیے سرحد کے دونوں پار لکھی گئی کہانیوں کا ملال، منٹو کی کاٹدار تحریروں کی پڑھت، کافی پیتے ہوئے ناول نگار عامر حسین
اور کاملہ شمسی کی دور سے ایک جھلک، اور زہرا نگاہ کا پروگرام میں موجود ہونا لیکن کہیں نظر نہ آنا، برسوں بعد ملے دوستوں اور دور گمگشتہ کی حسین یادوں کی سرخوشی فلم کی جھلکیوں کی طرح ذہن سے گزرتی ہیں۔ اس یادگار دن کے اختتام پر جب میں اسی پیدل پل پر سے دوبارہ گزرا تو شام ڈھل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں دریا کے پانیوں میں دیے بن کر جھلملا رہی تھیں۔ زبانوں، بولیوں، تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ملک پاکستان میں آنے والی اس فضا، اس موسم بہار کی آرزو کے دیے جس میں لکھنا، پڑھنا، سننا، اختلاف رائے کا احترام کرنا، دلیل سے قائل ہو جانا یا کر لینا اور سچا ادب تخلیق کرنا ممکن ہو سکے گا۔ دریا آزادی اظہار کی آرزو کے دیوں سے جگمگا رہا تھا۔